حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کیا، یا اللہ تیری مخلوق میں سے تجھے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اب دعا فرمائے، اے اللہ بتا تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد گرامی کہ وہ شخص کہ جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں، جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں اور وہ پھر بھی مجھ سے پیار کرے، سبحان، جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں پھر بھی وہ مجھ سے پیار کرے۔ اب محبوب چیز کے اندر آپ کچھ بھی سمجھ لگ سکتے ہیں، اولاد ہے، مال ہے، کچھ بھی ہے، جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں وہ پھر بھی مجھ سے ہی پیار رکھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں جن پر تو خفا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو کسی کام میں مجھ سے بھلائی مانگتے رہتے ہیں، جب میں ان کے لیے کوئی حکم کر دیتا ہوں تو وہ میرے اس حکم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں کہ ایک روایت تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ اب سنیے گا، یہ ارشاد سنیے گا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا، غور سے سنیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اور جو شخص میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے اور میری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، میرے حکم پر راضی نہ ہو، پھر اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے، میرے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈ لے۔ پتہ چلا جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو، نعمتیں ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر اللہ کوئی تمہارے حوالے سے فیصلہ فرما دے تو اس پر راضی رہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو اللہ فرماتا ہے پھر کوئی دوسرا معبود ڈھونڈ لو۔ ترکیہ کا زلزلہ ہو، سیریا کا زلزلہ ہو، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ عز و جل نے چاہا، یہاں تک فرمایا گیا کہ جادو بھی اسی وقت اثر کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، بچنے کے طریقے بتائے، علاج کے طریقے بتائے۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ چھری کا کام کیا ہے بھئی؟ بولیے نا، آپ بولیے، ایک ایسا بولیے کہ مجھے لگے کہ آپ سب سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ چھری کا کام تیز چھری، اس کا کام کیا ہے؟ کاٹنا ہے نا۔ لیکن کیا بات ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری کاٹی نہیں؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ چھری اسی وقت کاٹ سکتی ہے جب مولا چاہے، وہ نہ چاہے تو چھری بھی نہیں کاٹ سکتی۔ آگ کا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو جلائی تھی؟ نہیں، آگ باغ میں تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ مولا نے نہ چاہا، کچھ نہیں ہوا۔ اور ایک بندے مومن کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے مجھے منظور ہے، نہ آپ کے چاہے سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ میرے چاہے سے کچھ ہو سکتا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے دریافت فرمایا کہ تم کیا ہو؟ کس سے پوچھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ سے۔ تم کیا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم ایماندار ہیں۔ کیا جواب دیا سرکار کو؟ ہم ایماندار ہیں۔
اب हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? अर्ज किया। अब देखिए इब्तिदा कहां से करते हैं ईमान पर। अर्ज करते हैं कि हम बला पर सब्र करते हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो हम उस पर सब्र करते हैं। और फिर कहते हैं बवक्त वुसाअत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अल्लाह कभी हमें वुसाअत अता करता है, रिस्क में फरावानी अता करता है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर कोई मामला उसके सिलसिले में अल्लाह कोई फैसला कर दिया है तो उस मौके पे हम अल्लाह की शिकायत नहीं करते, अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रब्बे काबा की कसम तुम ईमानदार हो, रब्बे काबा की कसम तुम ईमानदार हो।